بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، یہ نام ہے پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر کا۔ یہ نام ہے جس سے دشمن کی نیند حرام ہوتی ہے اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ ISI کا قیام 1 جنوری 1948 کو عمل میں آیا۔ ISI کیسے کام کرتی ہے یہ بات کوئی حتمی طریقے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو معلومات ہم نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو حاصل کی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ISI اپنے جاسوسوں کو فزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دور جدید کی ٹریننگ بھی دیتی ہے، انہیں کوڈنگ اور ہیکنگ بھی سکھاتی ہے، انہیں مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کرنا سکھاتی ہے، انہیں مختلف زبانوں پہ مہارت دی جاتی ہے، انہیں ہسٹری اور جغرافی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کی ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں کی سچویشن کیا ہے۔ ایک جاسوس جب تک حاصل کی گئی معلومات کو فیکٹ اینڈ فیگرز کے تناظر میں نہ دیکھ لے وہ معلومات پاکستان نہیں بھجواتا۔ اسے کرنٹ افیئر کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی دی گئی معلومات اگر غلط ثابت ہوئی تو اس کا نتیجہ مستقبل پہ کتنا برا پڑ سکتا ہے۔ اور بھی کئی خاص لیسنز جو ISI کے جاسوسوں کو پڑھائے جاتے ہیں کہ سچویشن کو دشمن کی نظر سے دیکھو، مطلب دشمن اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہے، یہ دیکھو کہ جو معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہیں وہ انفارمیشن لیک ہوئی ہے یا لیک کی گئی ہے، تاکہ دشمن آپ کا دھیان اصل بات سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دے۔ چونکہ جاسوسی کی دنیا پر اسرار ہوتی ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے اور جاسوس کسی بھی بات کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو انہیں سکھایا جاتا ہے کہ معاملے کو پرانے حالات و واقعات اور کرنٹ افیئر کے تناظر میں دیکھو، کہیں پورے کا پورا معاملہ آپ کو ٹریپ کرنے کی سازش تو نہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس موجود ہیں جن پر زیادہ تر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، تو ایک اچھے جاسوس کو آن لائن معلومات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص لیسن جو ISI کے جاسوسوں کو اپنے مشن پہ روانہ ہونے سے پہلے پڑھایا جاتا ہے وہ لیسن ہے اسلام کا۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر اگر تم مر گئے تو تمہارا درجہ شہید کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ایجنسیز بھی اس کا اعتراف کرتی ہیں کہ ISI میں خودکشی کا ریشیو 0% ہے اور ISI کا جوان کبھی بھی ڈبل ایجنٹ نہیں بنتا، اور وہ پکڑے جانے پر اپنی زبان کٹوا تو دیتا ہے لیکن اپنے ملک کے راز اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ ISI کے کامیاب کارنامے۔ ISI کے کارناموں کی اگر میں بات کروں تو تمام کارنامے اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر بڑے بڑے واقعات آپ سے شیئر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہو۔ یہ آپریشن سوویت یونین کے خلاف تھا اور ISI نے CIA اور موساد کے ساتھ مل کر انجام دیا اور سوویت یونین کو نہ صرف افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا بلکہ سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ افغانی حکومت سوویت یونین کا ساتھ دے رہی تھی اور اس کی خفیہ ایجنسیز نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ جو افغان مہاجرین پاکستان جا رہے ہیں ان میں جاسوسوں کو شامل کر دیا جائے جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے۔ ISI کو جب اس معاملے کی معلومات ہوئی تو اس نے افغانی ایمبیسڈر منصور احمد کو کنونس کیا کہ وہ افغانی حکومت کا ساتھ نہ دے۔ منصور احمد نے ISI کی بات مان لی اور افغانی حکومت کا پورا پلان ISI کے حوالے کر دیا اور ISI نے منصور کو فیملی کے ساتھ لندن روانہ کر دیا۔ 1992 میں جب بوسنیا میں جنگ شروع ہوئی تو ISI نے ان کو بھرپور مالی اور عسکری مدد فراہم کی اور بوسنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف قتل عام سے بچایا بلکہ سربیا کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ 1998 میں جب پاکستان نے نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا تو رو نے موساد کے ساتھ مل کر پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹس تباہ کرنے کا پلان کیا۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے اپنے پائلٹ انڈیا بھیج دیے۔ ISI کو جب اس پلان کا علم ہوا تو اس نے پاکستان ایئر فورس کی 3 ٹیمیں تشکیل دی جن کے ذمہ مختلف کام تھے۔ ایک ٹیم حملہ کرنے والوں کو کاؤنٹر کرے گی، ایک ٹیم انڈیا کے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کرے گی اور ایک ٹیم اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کرے گی۔ لیکن یہاں یہ مشکل تھی کہ جو پائلٹ اسرائیل جائیں گے وہ ون سائیڈڈ آپریشن ہوگا، مطلب کہ وہ جا تو سکتے ہیں لیکن واپسی میں فیول ختم ہونے کے سبب وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ لیکن پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کا جذبہ تھا کہ 4 پائلٹس چاہیے تھے اور 40 تیار ہو گئے۔ پھر ان پائلٹس میں قرآن اندازی کرنا پڑی اور 4 پائلٹس کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، امریکہ نے جب سیٹلائٹ سے پاکستان کے طیاروں کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی تو اپنے دوست ملک اسرائیل کو اس مشن سے روک دیا۔
2016 में इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ में मौजूद आईएसआई के जासूस ने पाकिस्तान मालूमात भिजवाई कि इंडिया अपना एक जासूस ईरानी ताजिर के रूप में ईरान से पाकिस्तान भिजवा रहा है, जिसका नाम कुलभूषण यादव है। इसका मकसद सी पैक की मालूमात इंडिया भिजवाना है और पाकिस्तान में मौजूद अलहदगी पसंद बलोचों को माली मदद फराहम करना है। जब ये जासूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो आईएसआई ने इसे दबोच लिया और जब इससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो तमाम मालूमात सच साबित हुई, जिसे इसने कबूल भी किया। पाकिस्तान की आला अदालत ने इसे फांसी की सजा सुनाई। हिंदुस्तान इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी लेकर गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपना फैसला सुनाया कि ये पाकिस्तान के निजी मामला है और पाकिस्तान इसका फैसला करने में आज़ाद है। कुलभूषण ही नहीं और भी कई रॉ के जासूसों ने पाकिस्तान आने की गलती की और वो गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। इन जासूसों में रामलाल 2004 में पाकिस्तान आया और पकड़ा गया। गुरबख्श राम 1988 में पाकिस्तान आया और पकड़ा गया, जिसे बाद में 14 साल की सजा सुनाई गई। राम प्रकाश 1994 में पाकिस्तान आया और पकड़ा गया। 10 साल की कैद के बाद उसे वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया। विनोद 1977 में पाकिस्तान आया और आते ही पकड़ा गया। 11 साल कैद के बाद उसे वापस इंडिया भेज दिया गया, जहां वो अपनी एजेंसीज के धक्के खाता रहा, लेकिन रॉ ने उसके वाजिबात तक अदा ना किए। सोरम सिंह 1974 में सियालकोट बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया और पाकिस्तान ने इसे 11 साल कैद की सजा सुनाई। बलबीर सिंह 1971 में पाकिस्तान आया और 3 साल बाद पकड़ा गया और 12 साल की सजा हुई। 12 साल सजा काटने के बाद इंडिया वापस गया तो रॉ ने इसके वाजिबात देने से इनकार कर दिया। इस पर बलबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़े। देवादत्त 1990 में पाकिस्तान आया और कुछ ही महीनों में पकड़ा गया और 16 साल कैद भुगतने के बाद इसे वापस भेज दिया गया। नाज़रीन कराम, इन सब के अलावा कई हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान आए और पकड़े गए। इनमें सुनील, डैनियल, तिलकर राज, संदीप, सतपाल, कश्मीर सिंह और सरबजीत सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। इन सब कारनामों का सहरा हमारी आईएसआई को जाता है। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन चेली को इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता है।